کلمت اللہ ہوتا ہے۔ شیریں زبان میں اعلائے کلمت اللہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے صدائے محراب سے۔ میری مراد ہے وہ شیریں مقال شخصیت جن کے فیض کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور آج کی اس محفل میں ایک اور فیض والی شخصیت ہماری خاص مہمان ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں محبت والی دھرتی سندھ سے، پیر آف رانی شریف، سجادہ نشین دربار عالیہ رانی شریف، پیر طریقت رہبر شریعت سید آصف علی شاہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم سب مل کر اب متوجہ ہوتے ہیں اس شیریں آواز کی طرف جو محراب سے ایک صدا بن کر بلند ہوتی ہے۔ مفسر قرآن، مفکر اسلام، علامہ سید پیر ریاض حسین شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے جو شاہکار لوگ تیار کیے، اس کی قدر جاننے والے احباب اور رفقا، ناظرین، آج ہماری محفل میں خانوادہ گیلاں کے چشم و چراغ پیر سید آصف علی شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ تشریف فرما ہوئے، ممتاز ماہر تعلیم، مختلف اداروں کا سربراہ رہنے کا شرف رکھنے والے محترم عرفان جمیل صاحب، اور کراچی سے آنے والے میرے مہمان عامر فیاضی صاحب، محترم الحاج سرور حسین نقشبندی، دانشوران کرام، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک خوبصورت نسبت رکھنے والی محفل نصیب فرمائی ہے۔ میں اپنی بات کو البدایہ کے ایک بیانیے سے شروع کروں گا۔ مکہ شریف جسے مرکز کائنات ہونے کا شرف حاصل ہے، اس شہر کی ایک ٹھنڈی رات تھی، سہانی رات تھی۔ چاند تھوڑا دیر سے طلوع ہوا تھا، لیکن نہ جانے اسے کیا جلتی تھی کہ وہ کسی کی زیارت کے لیے دیوانہ بنا ہوا تھا۔
کبھی بدلیاں چاند کے سامنے آ جاتی تو مہتاب سرمئی آکاش کی گود میں جیسے سجدہ زن ہو جاتا۔ بالآخر اس نے وہ نظارہ دیکھ لیا کہ ہاشمیوں کے ایک کاشانہ رحمت سے ایک ہستی باہر نکلی۔ آج انہوں نے معمول سے برعکس اپنا سیاہ کمبل اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا۔ شاید رات ٹھنڈی تھی، ہوا اٹکیلیاں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تشریف فرما ہونے والی ہستی کو جلدی تھی کہ وہ کعبہ کے سامنے جائیں۔ یہ تشریف لانے والے والضحیٰ کا چہرہ رکھنے والے صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی عبادت آپ نے ادا فرمائی، اللہ کی تعریف ہوئی، تسبیح ہوئی، اور آپ نے بے اختیار اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ الفاظ جو اس موقع پر آپ کی زبان سے ادا ہوئے، ان کا مفہوم کچھ ایسے تھا: اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یہ بھٹکی ہوئی مخلوق ہمیں دکھ دینے پر تلی ہوئی ہے، ہم بے سر و ساماں ہیں، ہمارے پاس صرف تیرا سہارا ہے۔ الہی مخلوق کو سیدھی راہ دکھا دے اور اپنے دین کو تو خود ہی قوت عطا فرما دے۔ مولا، اس شہر میں ایک ماموں بانجا ہیں، ایک کا نام بھی عمر ہے، دوسرے کا نام بھی عمر ہے۔ مولا، ایک عمر سے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ یہ دعا تھی جو آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئی تھی۔ آئیے، جس دین کو قوت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگا تھا، ایک بات اپنے ذہن کے حاشیے سے نکال دیں کہ بڑی سرکار جس کو جتنا بھی چاہیں اس کے لیے صیغے مراد کے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی مرید ہونے کا رشتہ نبھاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مریدی سے خارج نہیں کرتا۔ بلا شبہ حضور نے عمر کو مانگا تھا، لیکن عمر نے کبھی اپنے آپ کو حضور کا مرید ہونے کی فہرست سے نکالا نہیں تھا۔ وہ سمجھ یہ تھے کہ مراد ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں اور مرید ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ارادتیں نبھانا دور اول کے ان قدسی لوگوں سے کوئی سیکھ لے کہ یہ مشکل وظیفہ انہوں نے کس طرح نبھایا۔ نظام فیس بک کی کوئی تصویر نہیں ہوتی
جس سے عالم انسانیت کی تقدیر بدل جائے. جناب نظام کا نقشہ دیکھنا ہو تو سوز صدیق کو دیکھ لو اور عدل فاروق کی تصویر دیکھ لو. عالی مقام ناظرین، جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں غور و فکر کی دعوت دوں گا. 3 ہی باتیں ہیں جن پر خلافت راشدہ کا نظام استوار ہوا. یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں. یہ کتاب حیات کے بلند سفید اور روشن اور آگ کی تعلیم ہے. دنیا بھر کی حکومتیں اپنے آپ میں اور خلافت راشدہ میں فرق محسوس کر سکتی ہیں کہ خلافت راشدہ کے نظام میں کیا کیا چیزیں اہم تھیں. قرآن مجید نے کہا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، کتاب کے ساتھ تمسک. امساک کا بہت خوبصورت استعمال جواہرۃ اللغہ کے مؤلف نے رقم کیا. وہ لکھتا ہے کہ چھوٹے بچے، معصوم بچے کا ہاتھ اگرچہ اس کی انگلیاں ننھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہیں پڑ جائیں تو ان انگلیوں کی گرفت ڈھیلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بچے کی انگلیوں میں طاقت نہیں ہوتی، اس کے ارادے میں قوت ہوتی ہے. تو جس وقت ارادت قوت اور طاقت اختیار کر لے تو بچے کے ہاتھ کی گرفت بھی محکم ہو جاتی ہے. اور جس وقت ارادت عمر اور علی کی مضبوط ہو جائے تو پار اور قوت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 اصول ہیں. خلافت راشدہ کو سمجھیں. خلافت راشدہ جدھر جدھر گئی ادھر ادھر جائیں. دیکھیں یہ ندی کہاں جا کے رکی، یہ آبجو کہاں جا کر روک دی گئی اور کیسے رکی، کیوں رکی. میرے خیال میں روکنے والوں کی مذمت سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کا تمسک کیا ان کی تعریف کی جائے. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، قرآن کے ساتھ تمسک، اس کو مضبوط پکڑنا، اس کی تعلیمات کو مضبوط پکڑنا، اس کے فرمودات کو مضبوط پکڑنا، اس کے احکام کو مضبوط پکڑنا، اس کے مناہی جن باتوں سے روکا ہے قرآن نے ان سے رک جانا، قرآن کے ٹو ڈو کو سمجھنا، قرآن کے ناٹ ٹو ڈو کو سمجھنا. یہ ایک قوس قزح ہے جس کے رنگ بڑے گہرے اور میٹھے ہیں. کہیں صدیق کی صدیقیت ہے اور کہیں فاروق اعظم کا عدل ہے، کہیں عثمان غنی کی تلاوت ہے اور کہیں علی کی شجاعت، بصالت اور محکم ارادہ ہے اور باطل قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہونے کا جذبہ ہے، اور کہیں تشتری میں
اقلیم ریاست کو مسلمانوں کی فلاح کے لیے رکھ کر سپرد کر دینا ہے، دے دینا ہے۔ یہ سب نقوش ہیں اور گہرے نقوش ہیں، لیکن ان سب جگہوں پر یہ 30 سال کا عرصہ ہے۔ اس 30 سال کے عرصے میں آپ ان 3 چیزوں کا حسن دیکھیں گے۔ والذین یمسکون بالکتاب، ابو بکر صدیق بھی قرآن کے ساتھ رہے، فاروق اعظم بھی قرآن کے ساتھ رہے، عثمان بھی قرآن کی تلاوت میں شہید ہو گئے، اور علی تو حضور سند دے کے گئے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور حسن کی باری رنگ اسلوب بدل گیا، کہا بجائے اس کے کہ میں دنیا کا کام بتاؤں، میں نتیجہ بتا دیتا ہوں کہ جنت کے 2 شہزادوں میں سے ایک شہزادہ حسن ہے۔ تو جنت کی شہزادگی حاصل کرنے کے لیے کردار کی سند بھی چاہیے، اور کردار کی سند ان کے پاس موجود تھی۔ عالی وقار دوسری چیز کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا۔ کوئی خلیفہ راشد مسلح سے نہیں ہٹا، یہ ان کی عظمت تھی، نماز خود پڑھاتے رہے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وصال ہوا تو علی جناب ان کو تو اللہ اکبر کا آہنگ حضور خود دے کے گئے۔ فاروق اعظم شہید ہی آستانے جانا پر ہوئے، عثمان تلاوت میں گئے، لیکن نماز پڑھانا نہ چھوڑی انہوں نے۔ کبھی کبھی میں شوق سے کہتا ہوں کہ تکبیر دیکھنی ہو تو ابو بکر کی دیکھ لو، اور جناب قیام دیکھنا ہو تو عمر کا دیکھ لو، تلاوت دیکھنی ہو تو عثمان کی دیکھ لو، رکوع دیکھنا ہو تو علی کا دیکھ لو، اور سجدہ دیکھنا ہو تو حسین کا دیکھ لو۔ والذین یمسکون بالکتاب، ان لوگوں نے قرآن حکیم پر گرفت محکم رکھی۔ اسی لیے میں علماء کو کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھانا نہ چھوڑیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی، یہ کہنے کے بجائے کہ میں قرآن کا استاد ہوں، آپ کہیں کہ جی میں بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں۔ یعنی قرآن پڑھانے کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں؟ جناب وہ بہت بلند بخت ہے شخص ہے جس کو حضور کے قدموں کی جگہ مل جائے۔ حضور نے خود نمازیں پڑھائیں۔ والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس لیے ابن خلدون نے جہاں نظام خلافت لکھا ہے اس نے کہا خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جو نمازیں خود پڑھائے۔ جو خلیفہ راشد نہیں ہوگا وہ نماز سے گریز کرے گا، امامت سے بھاگے گا، وہ جناب اس کو شرم آئے گی کہ میں نماز کیسے پڑھاؤں۔ لیکن صدیق ہچکچائے نہ، عمر پیچھے نہ ہٹے، عثمان شہید ہو گئے لیکن پیچھے نہ ہٹے، علی تو علی تھے۔ مسلح حضور کا خلافت میں بھی نہ چھوڑا، حضور کا مسلح نماز پڑھانے کا نہ چھوڑا۔ والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یہ مصلحین اصلح یصلح سے ہے، اس کا معنی صلاحیت بھی ہے، اس کا معنی صالح ہونا بھی ہے، یعنی نیکی میں بھی عروج پر جانا اور صلاحیت میں بھی عروج پر جانا۔ اب میں سننے والوں تو میں قسم دیتا ہوں عدل و انصاف کی کہ آپ ہسٹری کھنگالیں، آپ
اور آ کے تاریخ کا تجزیہ کریں. آپ جناب ضرور پڑھیں. تمہیں انصاف کی قسم مجھے بتاؤ، اس آسمان کے نیچے کوئی اتنی صلاحیتوں والا کوئی ایسا شہر ہے جس شہر سے اتنے لوگ باصلاحیت نکلے ہوں؟ یہ اگر پیدا ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کی نظر سے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ ہسٹری اور یہ تاریخ گھومتی ہے مکہ کے نیوکلیس پر اور مدینۃ الرسول کے نیوکلیس پر. وہ آدمی جس نے 100 ہیروز آف دا نیشنز لکھی، 100 بڑے آدمی دنیا کے، تو کتنی عظیم بات ہے کہ اس نے حضور کا نام تو پہلے لکھا، لیکن ان 100 آدمیوں میں جس نام کو اہمیت دی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے. اس سے اس کے مذہب والوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لکھا؟ کہ حضور کا نام سب سے پہلے اور پھر فاروق اعظم کا نام لکھ دیا. اس نے برجستہ جواب، آپ اس کتاب کے دیباچے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نے یہ دیا کہ میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ قافلہ انسانیت کو فائدہ کس نے پہنچایا. جس وقت میں نے یہ پڑھا ہے کہ فائدہ سب سے زیادہ کاروان آدمیت کو کس نے پہنچایا ہے، تو میں عدل کی قسم کر کے کہتا ہوں مجھے محمد مصطفیٰ اور عمر سے کوئی آگے نظر نہیں آیا. یہ 1 2 3 4 کی تو ہماری تقسیمیں ہیں نا. وہ جو لوگ سائٹ پر بیٹھ کر تجزیے کرتے ہیں ان کا مسلک تو یہی ہوتا ہے کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. لیکن ہم آپ کے میزانیے کے قائل، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. ہمیں 1 بھی قبول ہے، 2 بھی قبول ہے، 3 بھی قبول ہے، 4 بھی قبول ہے اور ساتھ 5 بھی قبول ہے. ہمیں 5 بھی قبول ہے. یہ 5 ہضم ذرا مشکل سے ہوتا ہے لیکن قبول ہے، ہمیں قبول ہے. یاد رکھیے کہ میزان عدل پر خلافت راشدہ کو سمجھنا، اگر کاروان آدمیت حضور کے خلفاء کی صلاحیت کو سمجھ جائے تو اس دنیا کے 99% مسئلے حل ہو جائیں. آئیے میں تھوڑا اور آگے بڑھوں کہ یہ شخص جن کا اسم گرامی حضرت عمر ہے، یہ قریش کی شاخ بنو عدی میں سے ہونے کی وجہ سے عدوی کہلاتے ہیں. قریشی عدوی جن کا شجرہ نسب ہے، اور کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھانجے لگتے تھے اور ابو جہل ماموں لگتا تھا. ابو جہل ان کا ماموں تھا اور یہ بھانجے تھے. اور عجیب بات یہ کہ جو دار الندوہ ہے، دار الندوہ کے اندر 40 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی اگر مشیر بنا ہے پرانے دور میں تو یہ دونوں عمر بنے ہیں. گویا ان کی لیاقت، ان کی فہامت، ان کی جودت طبع، ان کی ذہانت، ان کی صلاحیت، ان کی علمی کارکردگی، ان کا حسن گفتار اور ان کا باحوالہ تاریخ کا حصہ، معاشرے کے نشیب و فراز میں ان کا حصہ، کعبے میں آنے والی سفارتوں کے ساتھ ملنا، بڑے لوگوں کی شخصیتوں سے سیکھنا. کچھ تو تھا. میرے حضور نے کہا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام. بڑی عجیب بات ہے کہ جو جہالت میں سب سے آگے تھے جس وقت میرے پاس آئے تو وہ میرے والوں میں بھی سب سے آگے نکل گئے. گویا وہ سونے کی ڈلیاں تھے. شاید میں نے ان کو سونے کی ڈلیاں کہہ کر انصاف نہ کیا ہو. ان کو میں آسمان کا ستارہ کیوں نہ کہوں.
مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ ضعیف اور موضوع کے چکر میں نہ پڑ جائیں. میں ستارہ نہیں کہتا، میں ان کو آسماں کہتا ہوں. وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے، وہ آسماں کی طرف بلند تھے. اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتیں اور اہلیتیں عطا کی تھیں. آپ کی والدہ کا نام حنتمہ تھا. آپ کے والد سخت مزاج تھے جن کا نام خطاب ہے. وہ حضرت عمر کو مارتے، اور جس وقت میں نے البدایہ پڑھی تو، لیکن آپ باپ کے مارنے کو نہ دیکھیں، عمر کی برداشت کو دیکھیں. عمر کی برداشت کو دیکھیں کہ وہ جتنے تناؤ سے اور شدت سے عمر سے پیش آتے، حضرت امیر المومنین برداشت کرتے. میں آپ کے ذوق کے لیے، اگرچہ میرا شعری ذوق عرفان جمیل صاحب کمزور ہے، لیکن میں محظوظ ضرور ہوتا ہوں. حضرت عمر کی اسی حالت کو دیکھ کر اقبال تڑپے تھے، اور اقبال نے لکھا تھا کہ تنے پیدا کن از مشت غبارے، تنے محکم تر از سنگین حصارے، درون او دل درد آشنائے، چو جوئے در کنارے کوہ سارے. اقبال کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کے وجود سے پیدا ہونے والا عمر وہ اتنا محکم تھا، اور جس حصار اور قلعے سے وہ نکلا تھا وہ سختیوں کا پلا ہوا تھا، اور اس کے سینے کے اندر درد آشنا دل تھا. درد آشنا دل تھا، چو جوئے در کنارے کوہ سارے. اس مصرے پر اقبال کے زمانے میں ہوتا تو میں ساری دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا. اس نے کہا تھا جیسے سخت چٹان کوئی ہو تو اس کے ساتھ ندی بہتی ہے، تو جناب پہاڑ سخت ہوتا ہے، ندی کتنی نرم ہوتی ہے. جناب سخت باپ کے گھر پیدا ہونے والا عمر جب حضور کے پاس گیا تو وہ رقت قلب کا پیکر بن گیا. اس کے اندر جو نرم مزاجی آئی، اس کی سوچوں میں جو حسن پیدا ہوا، وہ دیوانہ ہو گیا قرآن حکیم کا. علی جناب، لطافت طبع کے لیے میں حرفوں کی چھیڑ چھاڑ کرنے لگا ہوں. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. عکاظ کے بازار میں کشتی ہمیشہ جو آدمی اپنے مخالفین سے جیتتا وہ عمر ہی تھا. بڑے بڑے پہلوان اترتے کہ کشتی لڑیں، عمر آگے نکل جاتے ہیں. آگے شاہ سواری میں یکتا تھے. آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو سواری انتہائی بد مزاج ہو اور بدکے اور اپنے سوار کو اپنی پیٹھ پر نہ بیٹھنے دے، میرے پاس لے کے آئیں. تو جب ان کے پاس وہ خچر یا گھوڑا لایا جاتا تو حضرت عمر ایسے ٹانگ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، جمپ لگا کر کے اس کو گردن کے بالوں سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ اے سواری تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. کشتی میں لڑنے میں یگانہ اور شاہ سواری میں یکتا، اور شیر کے میدان میں جس وقت جاتے تو ان کے سامنے بڑے بڑے شعراء سر پکڑ کر بیٹھ جاتے. حافظہ ان کا ساتھ نہ دیتا، کبھی مطلب بھول جاتے، کبھی مقطع بھول جاتے. شاعروں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ عرض کیا ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے. عرض کرتے کرتے ہی 10 منٹ گزر جاتے ہیں. اصل میں کبھی پہلا مصرع بھول جاتا ہے، کبھی دوسرا مصرع بھول جاتا ہے. شاعر جتنا بھی غضب کا ہوتا، جب وہ بھول جاتا تو حضرت عمر کہتے اپنی شاعری کو ادھر تک، اب عمر اپنا شعر لانے لگا ہے.
اسی لیے آپ نے کہا کہ علیکم بشعر الجاہلیہ، تم پر لازم ہے کہ جہالت کے زمانے کے شعر یاد کرو، اس لیے کہ شعر یاد کرنے سے قرآن مضبوط ہوتا ہے، قرآن کے مفاہیم مضبوط ہوتے ہیں۔ کتاب آتی ہے، جس وقت لغت کے بخیے میں ادھیڑتے اور تو حضرت عمر معنی بتاتے، دیہاتیوں سے پوچھتے کہ اس لفظ کا تم کیا معنی لیتے ہو، اس لفظ کا تم کیا معنی لیتے ہو؟ تو جناب عمر شرماتے نا کہ میں بڑا ہوں، نابغہ اصل ہوں، میں عبقری ہوں، اور میں عربستان کے ایک بدو سے ایک لفظ پوچھ رہا ہوں۔ جناب جو شرما گیا وہ محروم ہو گیا، اور جو سوال بن کر کے سمجھدار کے سامنے بیٹھ گیا جہان علم کا وہ مسخر کرنے والا بن گیا۔ علی جناب، میں عرض کروں کہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں جان رحمت کے قدموں میں ان کی حضوری کا نقشہ نہ کھینچوں۔ بڑی معروف بات تو یہی ہے کہ کسی شخص نے ان کو کہا کہ تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمانوں ہیں، تو حضور کو کیا شہید کرنے جا رہا ہے، پہلے گھر کی خبر لے۔ تو علی وقار دوستو جب گھر میں آئے تو بہن کا نام بھی فاطمہ تھا۔ شاہ جی یہ فاطمہ بھی واہ واہ نام ہے، فاطمہ جدھر گئی ہے تاریخ بدلی ہے، تاریخ کے دھارے تبدیل کیے ہیں۔ شاہ جی سے میری دوستی کی بنیاد بھی یہی ہے کہ بڑے بڑے وفاؤں کے دیے جلانے والے جس وقت بی بی کی باری آئی تو ان کے دیے ٹمٹمانے لگ گئے، لیکن یہ خانقاہ سعادات کا مرد مجاہد باہر نکلا اور کہا کہ ہم بی بی پاک کے ناموس کے لیے جان بھی دے دیں گے۔ جناب وہ بھی فاطمہ، یہ بھی فاطمہ، علی کی ماں بھی فاطمہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے انا ابن الفواتم، میں بہت ساری فاطمہوں کا بیٹا ہوں، میں بہت ساری فاطمہوں کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے اسی نام سے متاثر ہو کر کے اپنی لخت جگر کا نام بھی فاطمہ، یہ بھی زرقانی نے لکھا کہ یہ نام اللہ نے رکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی حضور نے جو فیصلہ بھی کیا ان کے لب بھی جنبش نہ ہوئی مگر وحی کے ساتھ ہوئی، سب کچھ وحی کے نتیجے میں ہوئی۔ ناظرین آگے بڑھوں، کہا بہنوئی کو گرا کر سینے پر بیٹھے اور اپنی بہن کے منہ پر ایک تمانچہ رسید کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے سے اسرائیل کی آنکھ جلی جائے تو عمر کے تمانچے سے کیا ہوگا؟ لہو لہان ہو گئی بہن۔ لہو لہان جس وقت ہو گئیں تو قرآن کے اوراق کو انہوں نے اپنے بغل میں چھپا رکھا تھا۔ کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ زمزموں کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی۔ عمر بے چین ہوئے، کہا کہ مجھے دو میں خود پڑھتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ ان اوراق کو نائے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر کی تقدیر میں یہیں سے تبدیلی آئی، اور شاید شاعر نے کسی اور موقع کے لیے کہا ہوگا، میں اس موقع پر پڑھتا ہوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، کہ عورت بھی کس طرح ذہن کو تبدیل کرتی ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس روایت کے بجائے وہ روایت زیادہ محکم ہے جس میں حضرت عمر رات کو کعبہ کے سامنے گئے تھے، دیکھا حضور عبادت کر رہے تھے تو حضرت عمر کعبے کے غلاف کے نیچے چھپ گئے اور چپکے سنا کہ حضور کیسے تلاوت فرما رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ روایت زیادہ محکم ہے،
اور جس وقت حضور نے تلاوت ختم کی اور رخ بخانہ ہوا، گھر کی طرف گئے، تو پیچھے پیچھے عمر بھی چلے گئے، اور جس وقت حضور گھر سے قریب گئے تو حضور نے پیچھے دیکھا، اور پیچھے دیکھا، یا عمر این انت، تو کیسے آ گیا؟ حضور نے کہا بس، عمر نے کہا بس میری ساری جنگ میں ہار گیا، میں نے اپنا ضمیر، اپنا دل، اپنا دماغ اور اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا، اور یہ تاریخی الفاظ کہے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عجیب بات کہ میں کیسے کہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے شروع ہی سے متاثر تھے، ان کی زندگی میں انقلاب قرآن سننے سے آیا، پھر وہ جانے وہ رحمت کی محبت میں کشتہ عشق ہو گئے، اور پھر ان کے نیا خانہ خیال سے ہر غیر نکل گیا، اور واللہ کی ربوبیت پر ناقابل شکست ایمان لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ڈوب گئے، اور قرآن حکیم کی آیات مشہور ہو گیا یہ کہ عمر کو جس وقت غصہ آیا ہوا ہو، یہ بات مشہور تھی، عمر کو جس وقت غصہ آیا ہوا ہو قرآن کی کوئی آیت پڑھو، عمر فوراً موم ہو جاتے۔ عالی جناب، اس کا مطلب ہی ہے عمر کا غصہ نہیں تھا، عمر کا غصہ نظام مصطفیٰ کا غصہ تھا، وہ کتاب حیات اور قرآن حکیم اور فرقان مجید کے ساتھ رہتے۔ اچھا، ایک موقع پر آپ نے مدینہ شریف میں حضرت علی کو کہا تو میرے ادھر بیٹھ، عبداللہ بن مسعود کو کہا تو میرے ادھر بیٹھ، تو دونوں کو دائیں بائیں بٹھا لیا، اور پھر خود علی کو دیکھنے لگ گئے، خوب دیکھنے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا جی لوگ مقدموں کے فیصلے کرانے والے آئے ہوئے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے سنا ہو نہ ہو، میں نے سنا ہے، حضور نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، لیکن میں اس کی توجیہ دوسری کرتا ہوں کہ اصل میں عمر علی کی شجاعت میں ڈوب گئے، علی کی بہادری میں ڈوب گئے، علی کی قدرت میں ڈوب گئے، علی کے فیصلوں کا آہنگ، مشاورت کا انداز ان کو بھا گیا، تو وہ علی کے اندر ڈوب کے کہتے تھے کہ مجھے اپنی جوانی تو علی میں نظر آ رہی ہے، جس طرح کا میں رہا کہ کوئی پہلوان آیا تو وہ اپنا پنجہ بچا نہ سکا، میدان شہر میں اترا تو کوئی آدمی جا نہ سکا، علم الانصاب کی حالت یہ تھی مہارت کی کہ کتوں کے بھی ان کو یاد ہوتے تھے کہ باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے۔ عالی جناب، یہ ان کی عظمت تھی کہ وہ اپنے کتوں اور گھوڑوں کے نسب بھی یاد کرتے تھے۔ عالی جناب، جن کا کوئی نسب ہی نہ ہو ان کو کوچہ رسول سے کیا نسبت ہے؟ کوچہ رسول سے نسبت رکھنے والے لوگ سندیں یاد کرتے ہیں، شجرے یاد رکھتے ہیں، اور ان کے شجرے خوشبودار ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف بھیجے، ایک آدمی نے کہا کہ میں بھی تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ گھوڑا ہے، یا امیر المومنین میرا گھوڑا خرید لیں یا تحفے میں لے لیں۔ آپ نے گھوڑے پر سواری کی، بے ساختہ آپ گھوڑے پر چڑھے تو گھوڑا زخمی ہو گیا، تو مالک کہنے لگا کہ میں گھوڑا واپس نہیں لیتا ہوں، مجھے اس کا تاوان دیں۔
یا صحیح گھوڑا دیں یا نقصان جو ہوا ہے تو عالی جناب، عالی وقار دوستو، تو حضرت عمر نے کہا اے نا علی، علی کہاں ہے؟ کسی بندے نے کہا علی کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ کہا حضور کے زمانے میں بھی تو حضور کہتے تھے اے نا علی، علی علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ آپ کیا کریں گے؟ دوسری روایت میں قاضی شریح سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فیصلہ یہ دیا کہ عمر، اگر آپ اس کی اجازت سے بیٹھے ہیں تو پھر مسئلہ اور ہے، اگر اجازت لیے بغیر گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو پھر مسئلہ اور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری خلافت میں تو نے علی جیسا مجھے مشیر عطا کیا ہے، جو کتاب اللہ کے ساتھ مجھے رکھتا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ ایک اور موقع پر ابو موسیٰ اشعری نے تحفے بھیجے، مال، یہ گورنر تھے، تو انہوں نے تحفے بھیجے، تو عبداللہ ابن عمر اور عبید ابن عمر، یہ دونوں حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، ان کو تحفے دے کے کہا کہ جانا، جا کے مدینہ میں پیسے سے مال خریدنا، نفع کما لینا، اور پیسے جس وقت واپس آئیں تو حضرت عمر کو بیت المال کے لیے دے دینا۔ تو حضرت عمر کو آ کے انہوں نے دیے تو حضرت عمر کی طبیعت بدل گئی، انہوں نے کہا کہ مال بیت المال کا ہے، تم تجارت کیوں کرو اور تم نفع کیوں کماؤ؟ اس لیے آپ نے کہا کہ مال واپس کرو اور منافع بھی واپس کرو، بیت المال میں جمع کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو راضی ہو گئے، اور عبید ابن عمر نے کہا کہ بابا بیا جی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ یہ مال ہم نے اٹھایا، ہمیں وہاں کے گورنر نے اجازت دی کہ ہم اس سے مال خریدیں، مال خریدا، اس سے نفع کمایا، ہم نے، آپ نے مانگا دے دیا، لیکن میں اپنا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، شریعت کریں۔ جناب وہ دور کتنا اچھا تھا کہ باپ بھی شریعت کو مانتا تھا، بیٹا بھی شریعت کو مانتا تھا، کتاب اللہ کی بالادستی تسلیم کی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے عبید جا علی کو ڈھونڈ، وہ فیصلہ کرے کہ میں اس مال کا کیا کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ اس مال کو مال مزاربت قرار دے دیں، مزاربت کرا کر کے نفع جو ہے وہ بیت المال میں اور ان میں بانٹ لیں، بانٹنے کے بعد آدھا ان کو دے دیں، آدھا جو ہے وہ بیت المال کو دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میرا تو سارا حصہ بیت المال کو دے دیں۔ جناب علی، حضرت عمر نے کہا کہ یہی تو وجہ ہے کہ میں علی کو اپنے سجے بٹھاتا ہوں کہ علی ہمیشہ قرآن حکیم کی مشعل اور فانوس کو روشن رکھتا ہے۔ حضور نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی وقار دوستو، میں ایک جملہ انگریزی کا، دعا کریں مجھے مل جائے تو میں عرض کروں۔ انگریزی میں ایک مشہور کہاوت ہے، پاور corrupts and absolute power corrupts absolutely۔ اس انگریزی کے جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کے پاس طاقت آتی ہے، انسان کو جس وقت پاور ملتی ہے تو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ میں عصر حاضر پر بحث نہیں کرتا ہوں، میں تو ماضی کی باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، لیکن عصر حاضر کی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو اللہ پاک نے سمجھ دی ہے۔ پاور کرپٹس، طاقت انسان کو ہلا دیتی ہے، اور وہ جو اپنی فضیلت کی بنیادیں ہیں وہ آدمی کھو دیتا ہے۔
خلافت راشدہ کا اصل کمال یہ ہے، پاور ابو بکر صدیق کو ملی، کیا وہ حضور کے قدموں سے ہٹے؟ فاروق اعظم کو پار ملی، کیا آپ طاقت کے بل بوتے پر اکاؤنٹیبلٹی جب بھی ہوئی تو کیا کرپشن کی کوئی صورت سمجھ آئی؟ یہ جب بھی آزمائش سے نکلے تو ایسے پتا چلا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کہ یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور کہتے ہیں جس وقت ایبسلوٹ پار ہو جاتی ہے، حاکم مختار ہو جاتا ہے، عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہوتا تو وہ ایبسلوٹلی کرپٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بالکل کرپشن 100%، اس لیے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی عظمت یہ تھی کہ ایک خواص کی مشاورت تھی، ایک مسجد کے اندر نماز کے بعد بیٹھتے، کہتے لوگو میرے ڈنڈے سے یا درے سے یا سٹک سے یا ہنٹر سے نہ ڈرنا کہ عمر کے ہاتھ میں ہنٹر ہے، تم آزاد ہو، آج جو تم کہو گے خطاب کا بیٹا عمر سنے گا۔ علی جناب پھر وہ سنتے، لوگوں کی داد رسی کرتے۔ کیا تم نے تاریخ کے اندر یہ نقشہ دیکھا؟ وقت کی وجہ سے میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو کہ عرب 3 وجوہات کے بنا پر اپنے گھروں کے اوپر یا سامنے آگ جلا دیتے تھے۔ یا وہ آگ جلاتے تھے مہمانوں کے لیے کہ اگر کوئی دور افتاد بھٹکا ہوا مسافر مہمان، اس کو کوئی کھانا کھلانے والا نہ ہو تو آگ جلاتے تاکہ آگ دیکھ کر کے وہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے۔ یا وہ آگ جلاتے دعوت گناہ کے لیے کہ اگر کوئی ہوس جنس کی بھوک رکھتا ہے تو وہ دیکھ کر کے وہاں پہنچ جائے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، سب سے بڑا جنسی کلب مدینہ شریف میں اس کا چلتا تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کرایا اور ختم کرایا۔ علی وقار دوستو، اور ختم بھی علی کے ہاتھوں سے کرایا۔ منافقوں کے کلب علی نے ختم کیے، اس لیے قیامت تک کے منافق علی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، وہ چل ہی نہیں سکتے، وہ چل ہی نہیں سکتے۔ علی وقار دوستو، میں حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے قاضی مقرر کیے۔ مدینہ شریف کا قاضی زید ابن ثابت کو لگایا، کوفہ کا قاضی شریح کو لگایا، بصرہ کا موسیٰ اشعری کو لگایا، فلسطین کا عبادہ ابن صامت کو لگایا، مصر کا قیس بن العاص ان کو لگایا۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن رویہ، حضرت ابو درداء، عبداللہ بن ابی رافع، جمیل بن معمر، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عباس، ابو وسیم الحنفی، یہ معروف قاضی تھے۔ مختلف علاقوں کے جو لگائے تھے، قاضی اور گورنر دونوں کے عہدے آپ نے الگ کر دیے۔ یاد رکھنا کہ یہ بچوں کو جو بینیفٹس دینے کا مسئلہ ہے، یہ حضرت عمر نے اپنے دور میں کیا تھا کہ بچہ جو معصوم ہے اس کا خرچہ بھی بیت المال سے دیا جائے۔ آج بھی مغرب بچوں کا بینیفٹ ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے۔ یاد کرو حضرت عمر کو، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ ہوں جو اللہ کا نظام زمین پر نافذ کر رہا ہے، اور کتاب اللہ اور قرآن حکیم کے احکام اور مناہی کو نافذ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ آگ جلی تو حضرت عمر اس آگ کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ماں کو رو کے کہہ رہا ہے، ماں جی میرے مرنے سے پہلے کچھ کھلا دو۔ دوسرا بچہ کہتا ہے میری آنسوؤں پر رحم کرو۔ تیسرا بچہ کہتا ہے کیا میں مرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت عمر ادھر ہی سے واپس لوٹتے ہیں، بیت المال کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد کہتے ہیں میری پیٹھ پر آٹے کی بوری رکھو اور گھی کا ڈبہ رکھو اور شہد کا ڈبہ رکھو۔ اس نقشے کو بھی دیکھیں کہ جناب
30 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है और अपनी पीठ पर आटे की बोरी रख करके वो अपने अकलीम के गरीब को खिला रहा है और उसकी खबरगिरी कर रहा है। जिस वक्त वहां पहुंचे तो आपने खाना खिला के पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है कि तुम भूखे हो? उन्होंने कहा जी अमीरुल मोमिनीन जिम्मेदार है। तो आपने कहा कि ठीक है, कल आना दरबार में, मैं तेरी शिकायत रफा करूंगा। और वो अगले दिन जब देखते हैं तो हज़रत उमर खिलाफत की मसनद पर बैठे हैं, उस औरत की चीखें निकल जाती हैं। उस मौका पर हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने हज़रत उमर के लिए कहा था कि उमर, तुम हू बहू मुँह बमू उस निज़ाम को चला रहे हो जो हमने आका हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। हज़रत उमर दुनिया भर के लिए उनका निज़ाम, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनका अदल, उनकी कुरान से वाबस्तगी नमूना रखती है। इसके साथ ही मैं सैयद पीर आसिफ शाह साहब गिलानी की हुजूर अर्ज़ करता हूँ कि वो दुआ फरमा दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। या अल्लाह, या गफ्फार, या सत्तार, या रब्बुल आलमीन, या अर्रहमुर राहिमीन, या गफूरुर रहीम, या हय्युल कय्यूम, या हय्युल कय्यूम। ए मेरे मौलाए करीम, आपको अपने महबूब का वास्ता, ए मेरे मौलाए करीम, महबूब के बद्दुआ वाले चेहरे का वास्ता, महबूब के गुंबज़े खिजरा का वास्ता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वास्ता, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सब्र का वास्ता, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का वास्ता, पंतन पाक का वास्ता, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का वास्ता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का वास्ता, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदल इंसाफ का वास्ता, महबूब के यारों वफादारों का वास्ता। मेरे मौला, दुनिया के मुसलमानों की तुम्हें भारत है, मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों की तुम्हें, मेरे हबीब की सारी उम्मत के बेड़े पार फरमा। मौला अली मुश्किल कुशा के सदके मुसलमानों की सारी मुश्किलातें आसान करना फरमा। ए मेरे हबीब के, मेरे महबूब के सारी उम्मत की बेड़े पार करना फरमा। ए मेरे मौला, पर अपने हबीब का तुम्हें वास्ता, करबला के शहीदों का वास्ता। ए मेरे मौला, तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी सजदे का वास्ता। महबूब की सारी उम्मत को नमाजी बना, हमारे बच्चों को नमाजी बना। ए मेरे मौला, मेरे मौला, उस घड़ी का तुम्हें वास्ता जिस घड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नेज़े पर कुरान पढ़ रहे थे। मेरे मौला, हमारे बच्चों को हाफ़िज़े कुरान बना, आलमे दीन बना, आशिक़े रसूल बना। ए मेरे मौला, अपने हबीब की आल का तुम्हें वास्ता। साईं बादशाह को खिजरी हयाती अता फरमा, साईं को कामलाजला शिफा अता फरमा। ए मेरे मौला, बीमार इमाम सज्जाद की बीमारी का तुम्हें वास्ता, अम्मा सैयदा पाक सुगरा की बीमारी का वास्ता। साईं रियाज हुसैन शाह बादशाह को कामलाजला शिफा सेहत अता फरमा। मुसलमानों के जहां भी मुसलमान बीमार है उनको कामलाजला शिफा अता फरमा। मुसलमानों को, बच्चों को कामलाजला शिफा अता फरमा। ए मेरे मौला, अपने हबीब के वास्ते जो भी कोरोना के बीमार है उनको कामलाजला शिफा अता फरमा। दुनिया के मुसलमानों के बेड़े पार फरमा। ए मेरे मौला करीम, अपने महबूब के बच्चों का वास्ता। ए मेरे मौला, मासूम इमाम अली अस्कर की कुर्बानी का वास्ता, इमाम अली अकबर के हुस्न का वास्ता, इमाम सज्जाद की इबादतों का, रियाजतों का वास्ता। मेरे मौला, फलस्तीन के मुसलमानों की तुम्हें पारत है। मुझा मौला, कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर रहमत नाज़िल फरमा। ए मेरे मौला करीम, जो सवाली आए उन सब के बेड़े पार करना फरमा। ए मेरे मौला करीम, हज़रत अब्दुल रऊफ को कामला अजला शिफा सेहत अता फरमा। QTV ARY के जो भी मुझा मौला जेके भी QTV ARY जा जेके भी कारकुनन मुझा मौला उन्हनि सभिनी जा बेड़ा पार करण फरमा।
اے مجھا مولا ماں گناہگار جا ہتھڑا خالی نہ موٹائیں دے محبوب جے رحمت وارن ہتھن جو توکھے واسطو آ کربلا جے شہیدن جو توکھے واسطو آ امام حسین علیہ السلام جے خون جے قطرے قطرے توکھے واسطو آ امام حسن علیہ السلام جے جگر جے ٹکرن جو توکھے واسطو آ ادارہ تعلیمات اسلامیہ محبوب کے اس آل کی اس ادارے کو قیامت تائیں برقرار رکھ قیامت تائیں یہ فیض جاری اور ساری فرما ماں گناہگار جا ہتھڑا خالی نہ موٹا محبوب جے رحمت وارن ہتھرن جو توکھے واسطو غازی عباس جے وڈھل بازن جو توکھے واسطو حضرت عمر فاروق جی عدل جو توکھے واسطو محبوب مصطفیٰ جے یارن وفادارن جے صدقے مجھے دعاؤں قبول فرما اے مجھا مولا جو بھی ادھر آئے سب کو مدینے کا دیدار نصیب فرما جو بھی آج پوری دنیا میں مسلمان ہاتھ اٹھائے بکھڑے ہیں اے میرے مولا تمہیں اپنے محبوب کی رحمت کا واسطہ آج کوئی خالی نہ بنے اے میرے مولا سیدہ پاک کی چادر کا تمہیں واسطہ مجھا مولا کریم حضرت سید ریاض حسین شاہ باچا نے جو سیدہ پاک کی غلامی کا جھنڈا اٹھایا ہے اے میرے مولا ادھر بھی آپ محبوب کریم کی آل کی غلامی نصیب کرنا اے میرے مولا آگے بھی جنت الفردوس میں اما سیدہ پاک کے بچوں کی غلامی نصیب کرنا سائیں بادشاہ کی غلامی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما ہم گناہگاروں کے سب کے بیڑے پار فرما ہمارے پاکستان کے اوپر رحمت نازل کرنا فرما مسلمانوں کے اوپر رحمت برکت نازل فرما محبوب کے صدقے میری دعائیں الہی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما سائیں کے اس آستانے کو قیامت تک رحمتوں برکتوں سے نواز ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الرحم الراحمین یا غفور الرحیم یا حی القیوم یا حی القیوم میرے گوس پاک حضور گوس اعظم کا فیض قیامت تو جاری اور ساری فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کرمنا مولانا